بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نواز سروش۔ آج اسلام اور تصوف، اقبال کا تصور تصوف، اس ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بات پہنچی تھی رازداری تک۔ تصوف کا، عشق کا پہلا اصول رازداری ہے۔ آپ پہ جو اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ ان رازوں سے پردہ اٹھا دیں۔ تصوف میں اعلیٰ ظرف انسان ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اعلیٰ ظرفی کا کام یہی ہے کہ آپ جو بھی راز ہیں ان کو اپنے سینے میں ہی دفن رکھیں، ورنہ آپ کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ کی روحانی تربیت سے پرہیز کر لیا جاتا ہے۔ کشف وجدان کا مقصد اپنی ذات کا اندرونی سفر ہے جو آپ کو اپنے خالق تک پہنچاتا ہے، اور اس سے جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، آپ کی زندگی کی جو حقیقت ہے، وہ آپ پہ منکشف ہوتی ہے، اور کائنات میں جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے آگاہی ملتی ہے۔ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور عبادت کا اقرار اور پھر یہی پیغام دوسروں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ جس قدر نرم طبیعت کے ہوں گے، آپ کی گفتگو میں جس قدر حلاوت ہوگی، آپ کا دل جس قدر نرم ہوگا، اتنا ہی لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، اور مخلوق خدا کی خدمت اور اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ دونوں کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تصوف کا ایک مقصد تو آپ کی اخلاقی تربیت ہے، جس سے شر کو شکست دی جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ان منازل سے گزرتے ہیں، آپ نے جو بھی اللہ کے نور کا حصہ اپنے اندر محفوظ کیا ہے، لوگ اس سے فیض یاب ہو سکے۔ تصوف کے پیروکار صوفیاء اور اولیاء حضرات کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک تو انہوں نے مجاہدہ نفس کیا، تزکیہ نفس کیا، اور پھر جب ان کے اندر روحانی طور پہ انہوں نے اتنی ترقی حاصل کر لی کہ ان کے اندر لائٹ یا پازیٹیو انرجی یا نور جب یہ پیدا ہو گیا تو پھر لوگوں کو فیض بھی دیا گیا۔ اب یہ جو جتنی باتیں ہوئی ہیں، طبیعت میں نرمی، اخلاق آپ کا اچھا ہو، گفتگو اچھی ہو، یہ اقبال کی تھاٹ ہے میر کارواں کے حوالے سے۔ اقبال کا ہم نے شعر پڑھا تھا، نگاہ بلند جاں پرسوز سخن دل نواز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو یہ ساری خصوصیات جو ہیں یہ میر کارواں میں ہوتی ہیں۔ یہی خصوصیات ایسی ہیں کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی بات سمجھانے کا، اپنا پیغام پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ کا بیہیویئر روڈ ہوگا، اخلاقی طور پہ آپ لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو کے نہیں آئیں گے، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اس لیے آپ کے اندر نرم ہونا لازمی ہے۔ اب اگر روحانی مرشد کا انتخاب جو ہے اس پہ بات کریں کہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہماری روحانی تربیت کے لیے جو بھی میرے کارواں ہے کیسے ملے گا، سب سے پہلے ہمارے اندر خود ہی کو جگانے کی تڑپ ہونی چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ پھر ہمارے سامنے مثالیں ہیں ایسی جن کو ہم لوگ فالو کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے فالو کرنے والی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ان کی ذات میں یہ تمام کمالات، تمام خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ انسانوں میں سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ
مکمل ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر اگر دنیاوی حساب سے تفرقہ بازی مذہب کی بنیاد پہ ان چیزوں میں دیکھیں تو ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس مستند کتابیں نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ تفرقہ بازی کے چکر میں کتابوں میں بھی رد و بدل کر دیا گیا ہے، سالڈ نالج ہمارے پاس اپنی مکمل حالت میں موجود نہیں ہے۔ ایک کتاب دیکھیں گے اس میں کچھ اور ہوگا، دوسری دیکھیں گے اس میں کچھ اور ہوگا۔ اور دوسری مشکل یہ بھی ہے کہ اولیاء حضرات نے تصوف کا علم سینہ بسینہ منتقل کیا ہے، اس کو کہیں بھی پڑھایا سکھایا نہیں جا سکتا سوائے ان ہستیوں کی صحبت اور ان کی نظر کے۔ کتابوں کی صورت میں آپ اس کو اسٹڈی نہیں کر سکتے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس کا تعلق بھی آپ کے دل سے، دل کی نورانیت سے، روح کی نورانیت سے، نور سے ہے۔ تو آپ کو یہ دل پہ ہی اتارا ہوا ملے گا، آپ کو کتابوں سے یہ چیز نہ تو ملے گی اور نہ ہی آپ سیکھ پائیں گے۔ اس کے لیے نظر جو ہے وہ ضروری ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک بات جو ہے وہ اٹل ہے کہ اگر آپ میں تڑپ ہوگی، آپ کے اندر اللہ کو پانے کی، اللہ کی صحبت اور قربت اور اپنی خودی کو جگانے کی، اپنے اندرونی سفر کی طرف گامزن ہونے کی تڑپ ہوگی، تو پھر آپ کی تڑپ دیکھ کے آپ کو چن لیا جاتا ہے، خود آ کے آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں ان راہوں کے جو مسافر ہیں، جو رہنما ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ آپ کا یقین پختہ ہو اور آپ کے اندر تڑپ ہو۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، اقبال اور تصور تصوف۔ اب تک کی بحث سے ہم نے یہ تو جان لیا کہ اسلام اور تصوف کا آپس میں کیا کنیکشن ہے۔ اسلام کی تعلیمات آپ کی روحانی تربیت اور اخلاقی کردار کی اعلیٰ ظرفی کے بغیر ادھوری ہیں۔ آپ کے ظاہری اعمال و افعال اس وقت تک رائے گاں ہیں جب تک کہ آپ کی روحانی طور پہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقبال نے مرد کلندر، مرد مومن، شاہین، خودی اور تصور عشق ان چیزوں پہ اتنا زور کیوں دیا ہے؟ تو اس کے لیے اگر تاریخ میں جائیں، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ اگر دہرائی جائے تو اس میں مسلمانوں کی حالت انگریزوں کی غلامی میں بہت خستہ تھی، اور یہ ناگزیر تھا کہ ایک ایسی آزاد مملکت بنائی جائے جس میں مسلمان اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، جہاں اللہ کے نظام کا بول بالا ہو، جہاں پہ مسلمان اپنی نسلوں کی جو روحانی تربیت ہے، ان کی اخلاقی تربیت ہے، ان چیزوں پہ فوکس کر سکیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے سامنے اپنے انداز میں اس چیز کی وضاحت کی کہ آپ کے اندر کیسی کوالٹیز ہوں، میر کارواں ہے، مرد کلندر ہے، مرد مومن ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں اور وہ آپ کو کیسے لیڈ کر سکتا ہے۔ یہ ساری جو بھی تھی بحث اور جو بھی مقصدیت تھی، یہ مسلمانوں کے اندر خودی کو جگانے کے لیے ہی تھی۔ ایک پیغام تھا جو تصوف کا مقصد بھی ہے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ جو خواب اقبال نے دیکھا وہ پورا ہوا، مسلمانوں نے اپنے لیے آزاد مملکت حاصل کی۔ اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ ابھی ہمارا موضوع بحث نہیں ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ابھی ہم لوگ ڈسکس نہیں کریں گے۔
تو تصوف جو ہے وہ آپ کی انر سیلف سے کنیکٹ ہے. اس کے بغیر آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں، دنیاوی معاملات اور آخرت کے معاملات دونوں جو ہیں وہ ہینڈل نہیں کر سکتے. آپ مادیت پرستی کے اپوزٹ دیکھیں گے اس کو. مادیت پرستی بالکل دنیا داری ہے، لیکن اس کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ روحانیت ہے، تصوف ہے. اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، تفرقہ بازی سے دور رہنے کی توفیق دے، آمین. اور یہ چیز بھی اقبال نے کہی تھی کہ جو امام ہوگا وقت کا وہ حاضر و موجود سے بیزار کر دے گا. اس پہ پھر کسی اور ویڈیو میں بحث کر لیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.